آپ کو ایک ایسی جگہ جہاں روح کو سکون اور ایمان کو تازگی ملتی ہے لے کے جا رہے ہیں۔ آج کی ہماری یہ محفل بہت ہی مقامی اور خاص ہے، کیونکہ آج ہم جن کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان مقدس راتوں کا جو انہوں نے رمضان المبارک میں اللہ کی بارگاہ میں گزاری۔ آج ہم ان لمحوں کی بات کریں گے جب وہ مخلوق سے کٹ کر خالق کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، وہ راتیں جب ان کے آنسو مصلی کو بھگو دیتے تھے اور ان کی عبادات کا عالم دیکھ کر فرشتے بھی رشک کرتے تھے۔ یہ تمام باتیں حضرت کی اپنی کتاب الغنیات الطالبین اور فتح الغیب کی روشنی میں اور ان کے عقیدت مندوں کی گواہیوں پر مبنی ہیں۔ اپنے دلوں کو تھام لیجئے، کیونکہ یہ داستان آپ کی آنکھوں کو نم اور روح کو بیدار کر دیں گے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رمضان المبارک میرے لیے وہ مہینہ ہے جس میں پیدا ہوا، اور جس رات میں پیدا ہوا اسی رات میں نے پہلا روزہ رکھا، تو پھر کیسے میں اس مبارک مہینے کی قدر نہ کروں۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو حضرت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ وہ کہتے تھے، اے رمضان تو میرا پرانا دوست ہے، تو ہر سال آتا ہے اور ہر سال مجھے اللہ کے اور قریب لے جاتا ہے۔ لیکن سوال یہاں ہے، حضرت رمضان المبارک کی راتوں میں کیا کرتے تھے؟ آئیے ہم ان کی زندگی کے پنوں کو کھولیں اور دیکھیں کہ وہ کیسے اللہ کی عبادات کرتے تھے۔ حضرت کے ایک شاگرد شیخ علی بن ادریس یاقوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشاء اور تراویح کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے، اور پھر آدھی رات کے بعد جب پورا بغداد سو جاتا تو وہ اٹھ جاتے اور وہ وضو کرتے اور پھر اپنے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے۔ ذرا تصور کیجئے بغداد کی اس سرزمین کا، اس مقدس رات کا، جب رات اپنے آخری پہر میں داخل ہوتی ہے تو پورے شہر میں ایک عجیب سا سناٹا اور سکون چھا جاتا۔ پرندے اپنی چھتوں پر دبک جاتے اور بغداد کی ٹھنڈی ہوائیں جیسے حضرت کے حجرے کے پاس آ کر تھم سی جاتی۔ حضرت کے شاگرد شیخ علی بن ادریس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت تہجد کے لیے اٹھتے تو اس وقت پورے حجرے کا واتاورن بدل جاتا تھا۔ جیسے ہی حضرت وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہوتے، ایسا محسوس ہوتا مانو زمین اور آسمان کے درمیان نور کا ایک راستہ بن گیا ہو۔ ہواؤں میں کیسی خوشبو پھیل جاتی جو دنیا کے کسی عطر میں نہیں تھی۔ شاگرد کہتے ہیں کہ رات کے اس سناٹے میں جب حضرت اللہ پکارتے تو ایسا لگتا جیسے در و دیوار، کمرے کے پتھر اور کھجور کے درخت بھی حضرت کے ساتھ ذکر میں شامل ہو گئے ہوں۔ منظر ایسا روحانی ہوتا کہ آس پاس موجود مریدوں پر ایک سکتہ طاری ہو جاتا۔ سناٹا اتنا گہرا ہوتا کہ حضرت کے دل کی دھڑکن اور ان کے آنسوؤں کے مصلی پر گرنے کی آواز صاف سنائی دیتی۔ ایسا لگتا جیسے کائنات کی ہر چیز اپنی جگہ ٹھہر گئی ہے اور فرشتے پر پھیلائے حضرت کی تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اتر آئے ہیں۔ وہ خاموشی ڈراؤنی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک ایسا سکون تھا جو روح کو بے چین کر دیتا کہ کاش یہ رات کبھی ختم نہ ہو اور ہم اللہ کے ولی کا یہ نورانی دیدار کرتے رہے۔ اور پھر جو نظارہ ہوتا تھا وہ بیان سے باہر ہے۔
ان کے دوسرے شاگرد شیخ محمد بن یحییٰ تادفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، ایک رات میں چھپ کر دیکھ رہا تھا کہ حضرت رات میں کیا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک رکعت میں اتنی دیر قیام کرتے کہ میرے پیر دکھنے لگے، پھر رکوع کرتے اور اتنی دیر رکوع میں رہتے کہ مجھے لگتا اب وہاں اٹھیں گے ہی نہیں، اور پھر جب وہ سجدے میں جاتے تو ان کے سجدے کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی۔ وہ سجدے میں اتنا روتے کہ ان کے آنسو مصلی کو تر کر دیتے۔ وہ سجدے میں کہتے، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، اے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما۔ اور پھر وہ اتنا روتے کہ مجھے بھی رونا آ جاتا۔ میں سوچتا یہ تو اللہ کے ولی ہیں، انہیں کس بات کا غم ہے؟ اور پھر مجھے اپنی حالات یاد آتی اور میں بھی رونے لگتا۔ قرآن عظیم کی تلاوت جیسے ابھی نازل ہو رہا ہو۔ رمضان کی راتوں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے زیادہ جو کام کرتے تھے وہ تھا قرآن عظیم کی تلاوت۔ ان کے ایک اور شاگرد شیخ عبد الفضل عبد الواحد بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں حضرت ہر رات آدھا قرآن پاک ختم کرتے تھے، یعنی 2 رکعتوں میں ایک پورا قرآن، اور پورے رمضان میں 15 بار قرآن ختم کرتے تھے۔ لیکن ان کی تلاوت کوئی عام تلاوت نہیں تھی، وہ ہر آیت کو اتنا ٹھہراؤ سے پڑھتے، اتنے خوشی سے پڑھتے کہ لگتا جیسے ابھی ہی یہاں آیت نازل ہوئی ہے۔ جب وہ پڑھتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو رک جاتے اور کہتے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتا، تو میرا رب ہے اور تو سب سے بہتر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ تو رو پڑتے اور کہتے، اللہ مجھے تقوی دے، مجھے ڈر رکھنے والا بنا دے۔ ایک رات کا واقعہ جب فرشتے بھی روئے، یہ واقعہ حضرت کی مشہور کتاب فتوح الغیب میں خود انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایک رمضان کی رات میں تہجد کی نماز میں مشغول تھا، میں سورہ حشر کی تلاوت کر رہا تھا جب میں اس آیت مبارکہ پہ پہنچا جس کا ترجمہ کچھ اس طرح تھا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم اسے اللہ کے خوف سے جھکا ہوا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھتے۔ میں رک گیا اور سوچنے لگا اللہ فرما رہا ہے کہ اگر قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ٹوٹ جاتا، اور میں کمزور انسان ہوں، قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے تو پھر میرا کیا حال ہونا چاہیے۔ اور پھر میں اتنا رویا کہ میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا میرے چاروں طرف نور ہی نور ہے، اور ایک آواز آئی، اے عبد القادر، تو رو رہا ہے تو ہم بھی رو رہے ہیں، تو اللہ سے ڈر رہا ہے تو ہم بھی ڈر رہے ہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہم تیری عبادات دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں سن کر حضرت اور بھی زیادہ روئے اور کہا، اے اللہ تعالیٰ، میں کچھ نہیں ہوں، میں بس تیرا ایک کمزور بندہ ہوں، مجھ پر رحم کر۔ دعا جو دل سے نکلتی تھی رمضان کی راتوں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سب سے بڑی خاص عبادات تھی۔ دعا ان کے شاگردوں نے لکھا ہے
کہ حضرت تہجد کے بعد سحری سے پہلے ایک لمبی دعا مانگتے تھے، اور وہ دعا اتنی درد بھری ہوتی تھی کہ سننے والا رو پڑتا تھا۔ وہ کہتے تھے، اے اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، اے اللہ مجھ سے بے شمار گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ میں تیرے حکموں کی بہت بار نافرمانی کی ہے، لیکن اے میرے پروردگار، اے اللہ تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ اور پھر وہ امت کے لیے دعا کر دے، اے اللہ میری امت پر رحم کر، اے اللہ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں انہیں ہدایت کاملہ نصیب عطا فرما، اے اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں انہیں نجات دے، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جو لوگ بھوکے ہیں انہیں روزی دے۔ اور پھر وہ اتنا روتے کہ ان کی آواز رک جاتی۔ جو یہی وجہ ہے جو اللہ کے سامنے ہمیں رلاتی ہے، جو آپ کو بتائیں کہ اصلی عبادات کیا ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑی ولی اللہ تھے، ان کی اتنی کرامات تھی، لیکن پھر بھی وہ راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے تھے۔ تو پھر ہم کون ہیں جو رات کو آرام سے سوتے ہیں اور تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھتے؟ سحری کا وقت، آخری گھڑی کی دعا۔ رمضان المبارک میں سحری کا وقت حضرت کے لیے بہت خاص ہوتا تھا۔ ان کے شاگرد شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت سحری بہت کم کھاتے تھے، بس تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی روٹی، اور پھر وہ آخری وقت میں دعا میں لگ جاتے۔ وہ کہتے، یہ آخری تہائی کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتے ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے، میں کیسے اس وقت کو چھوڑ دوں؟ اور پھر وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے، دعائیں مانگتے رہتے۔ روزہ نہ صرف بھوک اور پیاس، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے، روزہ ہے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے روکنا، اپنی زبان کو جھوٹ سے روکنا، اپنے کانوں کو غیبت سے روکنا، اپنے دل کو بری نیت سے روکنا۔ اگر تم نے صرف کھانا پینا چھوڑا لیکن گناہ نہیں چھوڑے تو تمہارے روزے کا کیا فائدہ؟ اور یہ صرف باتیں نہیں تھی، حضرت خود اس پر عمل کرتے تھے۔ ان کے شاگردوں نے لکھا ہے، رمضان میں حضرت کی آنکھیں ہمیشہ نیچے رہتی، وہ کسی سے فالتو بات نہیں کرتے، صرف ضرورت کی بات کرتے اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ ایک اور واقعہ، جب حضرت نے پوری رات قرآن سنا، وہ کہتے، ایک رمضان کی رات حضرت نے مجھ سے کہا، موسیٰ آج رات تم مجھے پورا قرآن سناؤ۔ میں نے کہا، یا شیخ پورا قرآن؟ وہ تو بہت لمبا ہے۔ حضرت نے کہا، ہاں پورا قرآن میں سننا چاہتا ہوں۔ تو میں نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا اور پڑھتا گیا۔ جب بھی کوئی آیت پڑھتا حضرت رک جاتے اور کہتے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، اور کبھی کبھی رو پڑتے اور کہتے، اے اللہ تو نے کیا خوب فرمایا ہے۔ جب میں نے سورہ ناس ختم کی تو فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ پوری رات ہم نے قرآن پڑھنے اور سننے میں گزار دی۔ ذکر دل کی دھڑکن۔ رمضان کی راتوں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور اہم کام تھا ذکر اللہ۔ وہ کہتے تھے، ذکر وہ چیز ہے جو دل کو زندہ رکھتی ہے، جو دل میں ذکر نہیں وہ دل مردہ ہے۔ رمضان کی راتوں میں وہ گھنٹوں ذکر اللہ کرتے، سبحان اللہ
کہتے، اللہ پاک کے پیارے مقدس نام پکارتے۔ الحمد شریف یعنی تعریف اللہ کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ وہ ذکر کرتے تھے وہ تھا یا حیو یا قیوم یا جل جلال والاکرام، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، اے جلال اور اکرام والے۔ ان کے شاگردوں نے لکھا ہے کہ حضرت اس ذکر کو اتنی بار پڑھتے کہ گنتی سے باہر ہو جاتا، اور جب وہ یہ ذکر کرتے تو ان کا چہرہ نور سے روشن ہو جاتا۔ افطار، سادگی اور شکر۔ رمضان المبارک کا افطار بھی بہت سادہ ہوتا۔ ان کے شاگرد لکھتے ہیں حضرت افطار میں صرف 3 چیزیں کھاتے، پانی، کھجور اور تھوڑی سی روٹی، اور کہتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا تو میں بھی یہی کروں گا۔ اور پھر وہ افطار سے پہلے یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وبک آمنت توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اور پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ شب قدر جب اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی 10 دن حضرت کے لیے سب سے خاص ہوتے، کیونکہ انہی راتوں میں شب قدر چھپی ہوتی۔ حضرت فرماتے تھے شب قدر وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سال بھر کی نصیب لکھتا ہے۔ جو شخص اس رات کو پالے اس نے پورا سال پا لیا۔ آخری 10 راتوں میں حضرت کی عبادات اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ ان کے شاگرد لکھتے ہیں آخری 10 راتوں میں حضرت بالکل نہیں سوتے تھے، پوری رات عبادات میں گزارتے، قرآن عظیم پڑھتے، نمازیں پڑھتے، دعا کرتے اور روتے جاتے، اور تاک راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تو ان کی حالت اور بھی الگ ہوتی۔ وہ اتنا روتے کہ ہمیں لگتا اب ان کی جان نکل جائے گی۔ ایک سال 27ویں رمضان کی رات حضرت مدرسے میں تھے اور ہزاروں لوگ ان کے ساتھ عبادات کر رہے تھے۔ اچانک حضرت نے اپنی نماز روکی اور زور سے رونے لگے۔ وہ سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، اے اللہ، یہ رات شب قدر ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے اور ہم سب کو جنت میں داخلہ فرما دے۔ یہ سن کر پوری محفل رو پڑی، ہر کوئی رو رہا تھا اور اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس رات میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور اتر رہا تھا اور وہ نور حضرت کے اوپر آ کر رک گیا۔ میں سمجھ گیا یہ شب قدر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخری رمضان میں اپنے شاگردوں سے کہا، اے میرے بچوں، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ برکت کا ہے، رحمت کا ہے، معافی کا ہے، مغفرت کا ہے۔ اگر تم اس مہینے کی قدر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں جنت کا راستہ دکھائے گا۔ لیکن اگر تم نے اس مہینے کو یوں ہی گزار دیا، صرف کھانے میں پینے سے رکے رہے۔ آج ہم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رمضان المبارک کی راتیں دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ وہ کیسے عبادات کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں لیکن دن بھر موبائل پر وقت برباد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا، قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اور رات کو ہم کیا کرتے ہیں؟ آرام سے سوتے ہیں، تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، سحری میں اٹھتے ہیں لیکن صرف کھانے کے لیے، دعا کے لیے نہیں۔ یہ رمضان کب تک ایسے ہی گزاریں گے؟ حضرت جیسے بڑے ولی
جن کی اتنی کراماتیں تھیں وہ راتوں کو روتے تھے اور ہم سوتے ہیں، وہ آج سے ہم ایک فیصلہ کریں، آج ہر رات تہجد کے لیے اٹھیں، چاہے 2 رکعت ہی صحیح۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں منایا تو تمہارا یہ مہینہ بیکار گیا۔ تو میری وصیت ہے کہ خشک رات کو ضرور اٹھو، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، تھوڑا قرآن ضرور پڑھو، چاہے تھوڑا صحیح، تھوڑی دیر دعا ضرور مانگو، لیکن دل سے مانگو، اور سب سے اہم اللہ سے رشتہ جوڑو، اسے اپنا دوست بناؤ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے حضرت شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ان سنہری اور مقدس راتوں کا ذکر سنا، لیکن ذرا رکیے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، وہ ہستی جنہیں فرشتے سلام کرتے تھے، جن کے ایک اشارے پہ تقدیریں بدل جاتی تھی، وہ اتنے بڑی ولی اللہ ہو کر راتوں کو خدا کے سامنے فقیر بن کے روتے تھے، اور ایک ہم ہیں گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے، لیکن پھر بھی ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں۔ ہم رمضان المبارک میں سحری تو کھاتے ہیں پر تہجد کی توفیق نہیں مانگتے، ہم افطار کی تیاری میں تو مشغول رہتے ہیں پر اس رب کو منانے کی فکر نہیں کرتے۔ کیا یہ رمضان بھی ہمارے لیے محض ایک رسم بن کر گزر جائے گا؟ کیا ہم پھر سے وہی پرانی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے؟ نہیں، آج ہم اس روحانی منظر میں ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم اپنی راتوں کو بے مقصد نہیں ہونے دیں گے، بے مقصد نہیں سونے دیں گے۔ ہم کم سے کم 2 رکعت ہی صحیح پر اپنے رب کے سامنے تنہائی میں سر جھکائیں گے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم تیرے گناہگار اور کمزور بندے ہیں، ہم حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر قدس سرہ السامی جیسی عبادات تو نہیں کر سکتے، پر تیرے سامنے دامن تو پھیلا سکتے ہیں۔ اے مولا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان پاک آنسوؤں کے صدقے میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، ہماری راتوں کو اپنی یاد سے روشن کر دے، ہماری آنکھوں کو وہ نمی عطا کر جو جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ اے اللہ، جتنے بھی لوگ آج یہ داستان سن رہے ہیں ان کے دلوں کی جائز مرادیں پوری فرما دے، اور ہمیں اس رمضان میں اپنی سچی محبت عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے عزیزو، حضرت کے ذکر نے آپ کے دل کی دھڑکن تیز کی ہو اور آپ کی روح کو جھکجھوڑا ہو تو اسے محض ایک ویڈیو سمجھ کر نہ چھوڑیں، اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے پہنچائیں۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے آج رات کوئی گنہگار مصلی پر جا کر اپنے رب کو منا لے۔ اور یاد رکھیے، رمضان محض گزر جانے کے لیے نہیں بلکہ خود کو بدل لینے کے لیے آتا ہے۔ آخری دعا، ایک ٹوٹے دل کی فریاد۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادات سنی، ہم نے دیکھا کہ وہ کیسے تیرے سامنے روتے تھے، ہم نے دیکھا وہ کیسے راتوں کو تیری عبادات میں گزارتے تھے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم تو ان کی برابری نہیں کر سکتے، لیکن ہم تجھ سے ایک چیز مانگتے ہیں، ہمیں بھی اپنی عبادات کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں راتوں کو اٹھنے کی طاقت دے، ہمیں قرآن پڑھنے کی ہمت دے، ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا، اور ہمیں اپنے سامنے رونے کا موقع دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم گناہ گار ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن تو غفار ہے مولا، تو رحیم ہے مولا، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور اے اللہ، جو لوگ یہ کہانی سن رہے ہیں، جو لوگ یہ واقعہ سن رہے ہیں، ان کے دلوں میں تیری محبت ڈال دے، انہیں راتوں کو اٹھنے والا بنا دے، انہیں تیرا قریبی بندہ بنا دے۔ اے اللہ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے ہمیں بھی اپنا جنت میں جگہ عنایت عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اسے آگے ضرور پہنچائے، ہو سکتا ہے کسی کا ایمان اسی سے جاگ جائے،
ہو سکتا ہے کوئی آج رات تہجد کے لیے اٹھے، ہو سکتا ہے کوئی آج اللہ کے سامنے رو پڑے، ہو سکتا ہے کوئی آج اپنی زندگی بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ